السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے کہ آپ کو پورے قرآن کا علم بھی ہے، تفسیر کا علم بھی ہے، اللہ کے پیارے محبوب بھی ہے، مادر ذات بڑی بھی ہے، آپ کو کرامتوں سے نوازا بھی گیا ہے، آپ کو تمام علوم سکھائے بھی گئے ہیں، تمام اولیاء کا سردار بنایا بھی گیا ہے۔ اللہ نے سب سے عظیم امت کو پیدا کیا، سب سے عظیم نبی کا ولی بنایا ہے، سب سے عظیم کتاب کو آپ کا حافظ بنایا ہے۔ اب ذرا غور کرو، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک قبر میں جاتا ہے، آ جایا کرتا ہے، تو میرا ہاؤس اگر پوری کائنات میں بسنے والے لوگوں کی امداد کے لیے حاضر ہو جایا کرتا ہے تو کوئی بعید نہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ۔ اور آگے چل کے میں بتاتا ہوں، یہ تو امت کا حال ہے، یہ تو غوث کا حال ہے، یہ تو قطب کا حال ہے، یہ تو اللہ کے ولیوں کا حال ہے۔ اب نبی کا حال کیا ہوگا؟ اب نبی کا حال کیا ہوگا؟ اب نبی کی ذات پر یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ نبی ایک وقت میں اتنی قبروں میں کیسے حاضر ہو سکتے ہیں، جب ایک ولی جو سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی ہے، ایک ولی جس کے پاس حضرت سلیمان کے صحیفے کا علم ہے، اس کا حال یہ ہے، اس صحیفے کی پاور یہ ہے کہ وہ قبر میں جاتا ہے اور آ بھی جاتا ہے۔ تو ذرا غور کرو، جو اس شخصیت کا حامل ہو کہ اس پر قرآن نازل کیا گیا ہو، جو اس شخصیت کا حامل ہو جس نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے خدا کا دیدار کیا ہو، جس کا عالم یہ ہو جس کے لیے پوری کائنات کو سجایا گیا ہو، جس کا عالم یہ ہو جس کی صفات کو قرآن کا حصہ بنایا گیا ہو، جس کا عالم یہ ہو پوری کائنات کا حسن جہاں جمع کر دیا گیا ہو، پوری کائنات کا علم جہاں جمع کر دیا گیا ہو، پوری کائنات کی فضیلتیں جہاں جمع کر دی گئی ہو، اس نبی کا عالم کیا ہوگا، اس نبی کی اختیارات کیا ہوں گے اگر وہ نبی تمام عاشقوں کی امت میں، تمام عاشقوں کی قبروں میں اگر ایک وقت میں حاضر ہو جایا کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے جو اللہ کے نیک ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی پاور دیتا ہے، اتنی پاور دیتا ہے کہ جو تمہاری قسمت میں بھی نہیں ہے اگر وہ دعا کر دیں تو اللہ انہیں وہ چیزیں بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی پاور، اس لیے اللہ والوں کے عرس منانا، اللہ والوں کا جشن منانا، اللہ والوں کے تذکرے کرنا یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ بڑا اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں دیے ہیں چنندہ افراد، روئے زمین جو آج اپنی جگہ قائم ہے، انہی لوگوں کی دین ہے، ورنہ ہماری نمازیں، ہماری تسبیح، ہمارا علم، ہماری ریاضتیں اس لائق نہیں ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ آسمان سے پتھر نہیں برستے ہیں، یہ اللہ والوں کی دین ہے کہ زمین پھٹتی نہیں، یہ اللہ والوں کی دین ہے کہ آسمان سے پانی برستا ہے، ورنہ ہمارے اعمال کا یہ حال ہے کہ اگر ہم پچھلی امتوں کو دیکھیں اٹھا کر، قرآن میں تذکرہ ہے، میرے گھر کی کوئی کتاب نہیں، قرآن میں تذکرہ ہے، جن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے پوری بستیوں کو پلٹ دیا، جن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے آسمان سے پتھروں کی بارش کروائی، جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری نسلوں کو نیست و نابود کر دیا، جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم کو برباد کر دیا، وہ تمام گناہ آج اس امت کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کون سا گناہ ہم نہیں کرتے؟ ہر گناہ کرتے ہیں، جھوٹ ہمارے اندر آئے، زنا ہمارے اندر آئے، چوری ہمارے اندر آئے، حسد ہمارے اندر ہے، کینہ ہمارے اندر ہے، دنیا کا لالچ ہمارے اندر ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں جو ہمارے اندر ہے نہیں، لیکن پھر بھی زمین دھستی نہیں، پھر بھی زمین ہمارا بوجھ جھیلے ہوئے ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ ہمارے سجدوں کی اس میں کوئی حقیقت نہیں کہ ہماری سجدوں کی وجہ سے، ہمارے نوافل کی وجہ سے، ہماری تسبیحات کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ والوں کی دین ہے، یہ اللہ والوں کا حال ہے۔ معزز سامعین، اس لیے اللہ والوں سے عقیدت رکھنا، ان سے محبت رکھنا، ان کے عرس منانا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے، یہ عرس منانا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا. بات طویل ہو رہی ہے اس لیے اس کو بہت شارٹ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ اللہ کے رسول اپنی پوری زندگی میں جب مدینے میں تشریف لائے اور پہلی جنگ اسلام کی جو پہلی جنگ تھی جنگ بدر میں تقریباً 14 افراد شہید ہوئے اور اسی جگہ انہیں دفن کر دیا گیا. 14 افراد کو اسی جنگ بدر جہاں میدان بدر جو ہے وہیں دفن کر دیا گیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال مدینے سے تھوڑے سے فاصلے پر میدان بدر. اللہ کے رسول ہر سال جو بدری شہداء تھے جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے ان کی قبروں پہ جایا کرتے اور ان کی قبروں پہ جا کر وہاں فاتحہ پڑھتے تھے, ان کے حق میں دعائیں فرمایا کرتے تھے. یہ کوئی عام فام کتاب نہیں, یہ میں بخاری اور مسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جاتے تھے اور بدری شہداء کی قبروں پر جا کر فاتحہ پڑھا کرتے تھے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میدان بدر ضرور نہیں تھا, آپ چاہتے تو روز بھی چلے جاتے, روز چلے جاتے ہیں, ہفتے میں چلے جاتے ہیں, لیکن آپ نے سال میں ایک مرتبہ معمول بنایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ معمول آپ کے سچے جانشین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا کہ آپ ہر سال بدری شہداء کے پاس جاتے تھے, فاتحہ پڑھتے تھے. حضرت صدیق اکبر کے وصال کے بعد حضرت عمر جانشین ہوئے, آپ کا بھی یہی حال رہا. آپ نے 10 سال تقریباً خلافت کی اور اس کے بعد 10 سال مسلسل ہر سال آپ بدری شہداء کے پاس جاتے تھے اور فاتحہ پڑھ کے آیا کرتے تھے. اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور آیا, ہر سال آپ جاتے تھے. مولا علی کا دور آیا, ہر سال جاتے تھے. جب یہ دور چلا گیا, ختم ہو گیا, کچھ صدیاں گزر جانے کے بعد ایک دور اور آیا جو خلفائے راشدین کی طرح تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا. تو آپ کا بھی یہی حال رہا کہ جب تک آپ کی حکومت رہی آپ ہر سال بدر کے میدان میں پہنچا کرتے تھے اور وہاں بدری شہداء پر جا کر درود و فاتحہ پڑھا کرتے تھے. آخر یہ کیوں کیا تمام خلفاء نے, مصطفیٰ نے یہ کیوں کیا؟ اپنی امت کو ایک نجات دیا, اپنی امت کو تعمیر دیا, اپنی امت کو طریقہ سکھایا. اچھا ایک بات یہاں اور ہے, بدری شہداء ہی کے پاس تو گئے, بہت سارے لوگ شہید ہوتے تھے. جنگیں تو اور بھی ہوئی ہیں, جنگ بدر کے بعد جنگ احد ہوئی جس میں اس سے زیادہ لوگ شہید ہوئے. جنگ خندق ہوئی ہے, بہت سارے جنگیں ہوئی جس میں شہید ہوئے اور انہیں دفن کیا گیا. لیکن بدری شہداء کے پاس جایا کرتے تھے آپ. اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام شہداء میں اگر سب سے زیادہ کنہیں شہداء کو فضیلت حاصل ہے تو وہ فضیلت بدری شہداء کو حاصل ہے. اسلام کی سب سے پہلی جنگ جب اسلام کا کوئی حامی اور ناصر نہیں تھا, اسلام کا کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا, اسلام کے چنندہ افراد تھے, کچھ لوگ تھے ماننے والے. ایسے عالم میں جب مشرکین نے, مکے کے لوگوں نے یہ چاہا کہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے, مسلمانوں کو مسل کے رکھ دیا جائے, مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے اور مدینے سے باہر انہیں نکلنے نہ دیا جائے. ایسے عالم میں مدینے سے باہر نکل کر اپنی ٹوٹی ہوئی تلواروں سے بغیر قمیض اور کرتے کے ساتھ اگر میدان کے اندر اس نے لڑائی کی ہے تو وہ مقدس نفوذ ہیں جو بدر کے میدان میں سوئے ہوئے. تو تمام شہداء پر اگر کسی کو فضیلتیں حاصل ہیں, مدینے میں اگر قسمیں اٹھائی جاتی تھی, کسی بات پر اگر قسم اٹھائی جاتی تھی تو بدری شہداء کی قسمیں اٹھائی جاتی تھی. وہ لوگ جو بدر میں شہید ہوئے تھے
ان کے گھر والوں کا حال یہ تھا کہ لوگ ان کے گھر والوں سے اپنے سروں پر ہاتھ رکھوانے آیا کرتے تھے کہ تمہارا بچہ بدر کے میدان میں شہید ہوا ہے، تمہارا شوہر بدر کے میدان میں شہید ہوا ہے، تمہارا باپ بدر کے میدان میں شہید ہوا ہے۔ اور جو لوگ بدر کے میدان میں نہ جا پائے تھے، ان صحابہ اکرام جو بدر کے میدان میں نہ پہنچ پائے اور اچانک لڑائی ہو گئی، تو بعد میں وہ لوگ رویا کرتے تھے کہ مولا ہمیں یہ مقدس دن دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ یہ بدر کا حال تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی شہداء کے پاس جایا کرتے تھے، اس لیے کہ تمام شہداء میں اگر سب سے زیادہ کسی کو فضیلت حاصل ہے تو بدری شہداء کے پاس ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدری شہداء کے پاس جاتے ہیں تو اپنی امت کو ایک مجاز دیا، اپنی امت کو ایک مجاز دیا، اپنی امت کو ایک طریقہ سکھایا، ایک عمل دیا کہ اے لوگوں سنو، تمہارے علاقے میں، تمہارے محلے میں جو سب سے صالح انسان ہے، جو سب سے نیک انسان ہے، جو اللہ والا ہے، جسے پورا گاؤں، جسے پورا علاقہ، دیکھیے کسی کے کہنے سے کوئی ولی نہیں ہوا کرتا، اللہ جسے نوازے وہی ولی ہوا کرتا ہے۔ اور جب اللہ کسی کو ولی بنا دیا کرتا ہے، جب اللہ کسی کو نیک بنا دیا کرتا ہے تو اس کی محبتیں پھر اللہ اپنی مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اپنی مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، پھر تمام مخلوق اسے اللہ والا کہتی ہے۔ تو ہمیں یہ مجاز دیا کہ تمہارے گاؤں میں، تمہارے محلے میں، تمہارے علاقے میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جنہیں پورا سماج نیک کہتا ہے، جنہیں پورا علاقہ نیک کہتا ہے، جن کی ولایت پر رب کی مہر لگ چکی ہے، تم ان کی بارگاہ میں سالانہ ایک مرتبہ جایا کرو۔ یہی مجاز ملا ہمیں مصطفیٰ کے عمل سے، یہی ہمیں مجاز ملا۔ اور یہ ہے کیا؟ عرس ہے کیا اصل میں؟ عرس یوں سمجھیے کہ جب اللہ والوں کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی ملاقات مصطفیٰ جان رحمت سے ہوا۔ تمام مومنین کی ملاقات ہوتی ہے لیکن تمام مومنین کے عمل ایک سے نہیں ہوتے۔ ہمارے تمہارے عمل اس لائق کہاں ہیں جو اللہ والوں کے عمل ہیں؟ تو اللہ والوں کے جو عمل ہوتے ہیں وہ اتنے پاکیزہ ہوتے ہیں کہ قبر میں جا کر مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہوتا ہے، دیدار کی لذت سے آشنا ہوتے ہیں اللہ والے۔ اور اس کے بعد پھر رب کے یہاں سے یہ فرمان آتا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، میرا خاص بندہ ہے، اسے سلا دیا جائے ایسے جیسے کہ دلہن سویا کرتی، اسے ٹچ نہ کیا جائے، سبحان اللہ، اسے ٹچ نہ کیا جائے، یہ میرا ہے، ارے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ اس کا حال یہ ہے، اس کا حال یہ ہے کہ یہ تو راتوں کو اٹھ کے مجھے یاد کیا کرتا تھا، راتوں کو اٹھ کر اس نے میری عبادتیں کی ہیں، یہ تو راتوں رات نہیں سوتا تھا۔ اس کا حال یہ تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت اس کے عشق پر ضمانت دیتے ہوئے آئیں گے کہ پوری پوری رات اٹھ کر اس نے مجھ پر درود بھیجا ہے، یہ میرے ہی عشق میں تو مچلتا تھا، میرے ہی دیدار کے لیے تو تڑپتا تھا، یہ تو یہی دعائیں کرتا تھا، مولا اپنے حبیب کا دیدار کرا دے، مولا اپنے حبیب کا دیدار کرا دے۔ آج قبر میں اس کے حبیب سے اس کی ملاقات ہو گئی ہے تو اس کے لیے یہ بارات کا دن ہے، اس کے لیے یہ بارات کا دن ہے، اس کے لیے عذاب کا دن نہیں ہے، اس کے لیے شادی کا دن ہے۔ اس لیے اسے اب یہ پروانہ ملا ہے، اسے یہ بشارت ملی ہے، اسے خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اللہ والے کو ایسے سو جا جس طریقے سے دلہن سوتی ہے، جس طریقے سے دلہن سویا کرتی ہے۔ تو معزز سامعین، اللہ والے سے سو جائے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ موجودہ وقت میں حال یہ کہ شادیاں ہوتی ہیں اور شادی کے ہر سال کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، شادی کی اسی تاریخ پر ہم کیا کرتے ہیں، سالگرہ مناتے کہ نہیں؟ ابھی گاؤں میں اتنا ماحول نہیں ہے لیکن شہروں میں یہ ماحول ہے۔ شادی کی سالگرہ ہم مناتے ہیں، اس میں کرتے کیا ہیں، پھر وہی اہتمام، پھر وہی اپنے لحاظ سے۔ تو شادی کی ہم سالگرہ منایا کرتے ہیں۔